انک خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 قرآن حکیم کی طویل آیات میں سے ہے۔ سورۃ العصر قرآن حکیم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ہے۔ اس حوالے سے میں آج آپ کے سامنے ایک بنیادی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں جس کی طرف شاید کہ اس سے پہلے توجہ نہ ہوئی ہو۔ قرآن کا یونٹ ہے آیت۔ آیت چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے۔ آیت والعصر بھی ہے جو مکمل جملہ نہیں ہے، آیت مکمل جملہ بھی ہے، ان الانسان لفی خسر۔ آیت 10 جملوں پر مشتمل بھی ہے جیسے آیت الکرسی۔ یہ کس نے تعین کیا؟ یہ کسی نحوی نے، کسی ادیب نے، کسی منطقی نے یہ طے نہیں کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں موقوف ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر۔ اصطلاح میں کہتے ہیں یہ امور توقیفی ہیں، موقوف علیہ ہے حضور کے بتانے پر۔ آیت کے ترجمہ ہم کر بیٹھتے ہیں، کبھی ہم انگریزی لفظ یوز کرتے ہیں، انگریزی میں گفتگو کرتے ہوئے ورس۔ یہ صحیح نہیں ہے، ورس کا تعلق شاعری سے ہے۔ آیت جملہ بھی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا حروف مقطعات پر بھی مشتمل ہے۔ حامیم آیت ہو گئی اگرچہ اس کا مفہوم کسی کو معلوم نہیں۔ آیت کے معنی ہے نشانی۔ قرآن کی ہر آیت اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں ترجموں میں بھی لفظ آیت کو ریٹین کرنا چاہیے۔ اس کا نہ کوئی ترجمہ اردو میں ممکن ہے نہ انگریزی میں۔ آیتوں سے مل کر سورتیں بنتی ہیں۔ آیتوں کی طرح سورتیں بھی چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں۔ ایک انتہا پر وہ 3 سورتیں، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر، 3 آیات۔ دوسری انتہا پر سورۃ البقرہ، 267 آیات۔ یہ بھی امور توقیفیہ میں ہے۔ اس کا کسی منطق کے اصول سے، کسی معانی اور بیان کے اصول سے، کسی نحو یا صرف کے اصول سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں تک آیات کی تعداد کا تعلق ہے، کل قرآن مجید کی آیات کتنی ہے اس میں اختلاف ہے۔ 6,500 کے لگ بھگ آیات ہیں، کم و بیش۔ اور اس فرق کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ ہر سورت سے پہلے سوائے ایک سورت توبہ کے آیت بسم اللہ جو لکھی ہوئی ہے اسے کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اگر کاؤنٹ کریں گے تو 113 کا عدد بڑھ جائے گا، نہیں کریں گے تو 113 کم ہو جائے گا۔ لہذا آیات کی تعداد جو ہے وہ متفق علیہ نہیں ہے قرآن مجید کی۔ سورتوں کی تعداد متفق علیہ ہے 114۔ اب سورت کا ترجمہ بھی چیپٹر کرنا غلط ہے۔ سورت چیپٹر نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی لفظ کسی دوسری زبان کا اس کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتا۔ ہمیں ریٹین کرنا پڑے گا سورہ انگریزی میں۔ ہم اس کو عام کریں، خود بخود یہ چیز جو ہے لوگوں کے اندر مقبول ہو جائے گی، معروف ہو جائے گی۔ سور عربی میں کہتے ہیں فصیل کو۔ سورت معانی کا ایک شہر ہے، معانی کا، ہدایت کا، علم کا، معرفت کا شہر، جس کے گردا گرد ایک فصیل ہے۔ پرانے زمانے کے شہر ایسے ہی ہوتے تھے، فصیل ہے، دروازے ہیں اس میں، پھر شہر کے اندر کہیں مارکیٹ پلیس ہے، کہیں کوئی عبادت گاہ ہے، کہیں کوئی اور شے ہے، رہائش گاہیں ہیں۔
تو ان سورتوں کا معاملہ بھی اسی طرح سے، اور ان کے ضمن میں یہ بات بہت نوٹ کرنے کی ہے کہ آیات اگر آپ علیحدہ علیحدہ سامنے رکھیں گے تو ان کا ایک مفہوم آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن ان کو جوڑ کر جو سورت کی شکل دی گئی ہے اس سے ایک اضافی مفہوم آپ کے سامنے آئے گا، ان کے باہمی ربط، ان کو جوڑ کر ایک ہار میں جو پرویا گیا ہے اس سے ان کا معنوی حسن دوبالا ہوتا ہے۔ لہذا ربط الآیت بالآیہ، ایک آیت کا دوسری آیت سے کیا ربط ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اور یہ جو ایک شہر معین کر دیا گیا معانی کا، اس میں کیا اصول ہے، کیا اس کا مرکزی خیال ہے، عربی میں اس کو کہیں گے اس کا عمود کیا ہے۔ ہر سورت کا ایک عمود ہے، اس عمود کے گرد اس کی ساری آیات گھوم رہی ہیں۔ لہذا جب تک کسی سورت کا عمود سمجھ میں نہ آ جائے، یہ تھرڈ ڈائمنشن ہو رہی ہے۔ اب پہلے یہ کہ ہر آیت کا مفہوم معین ہو، دوسرے آیات کے باہمی ربط سے مفہوم معین ہو، تیسرے یہ کہ ایک سورت کے عمود کے اعتبار سے ایک مفہوم معین ہو کہ ان آیات کا کیا مفہوم۔ یہ تدبر قرآن کے چند اصول ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب ہم اس آیت کا، طویل آیت کا ایک رواں ترجمہ آپ نے سن بھی لیا ہے، مجھ سے بھی سماعت فرما لیجئے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو۔ پہلے آپ نے سنا ہے نیکی یہ نہیں ہے، نہیں، اس سے مفہوم نہیں آتا ہوتا۔ کل نیکی یہی نہیں ہے، تمام نیکی یہی نہیں ہے۔ ولکن البر، اور حقیقی نیکی اس کی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر، اور یہاں کتاب کا لفظ نہیں بلکہ کتابوں پر، الکتاب یہ حصر کے لیے، اس لیے کہ اس کے بعد آ رہا والنبیین، تمام انبیاء پر۔ تو تمام انبیاء پر ایمان ضروری ہے، تو جتنی کتابیں دی گئی ہیں انبیاء کو ان سب پر بھی ایمان ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا وآت المال علی حبہ، اور اس نے دیا اپنا مال اس کی محبت کے علی الرغم، اس کے باوجود کہ وہ اسے بہت محبوب ہے پھر بھی وہ مال دے رہا ہے۔ کن کن کو؟ سب سے پہلے قرابت داروں کو، پھر یتیموں کو۔ اس ترتیب کے اندر بھی ایک بڑی حکمت مضمر ہے، اور مساکین کو، اور راہ چلنے والوں کو، اور مانگنے والوں کو، دستے سوال دراز کرنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم رکھی اس نے نماز، اور ادا کی اس نے زکوٰۃ، یا ادا کرتا رہا زکوٰۃ۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ کہ جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کے جبکہ وہ باہم کوئی معاہدہ کر لیں۔ والصابرین، یہاں صابرون نہیں ہے، والصابرون فی الباساء، یہ ہو سکتا تھا سمپل، صابرین یہ حالت نسبی میں کیوں آیا؟ اور خاص طور پر اخص بالذکر الصابرین، میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ گویا کہ الفاظ اس میں صرف اس حالت ضمہ میں یا حالت فتح کے اندر ہونے کا نصب یا اس سے فرق واقع ہو گیا کہ یہاں کچھ الفاظ لازماً محذوف ہیں،